السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کا ظہور دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس کا اصل نام ماشی دجال ہوگا۔ وہ ایک انسان ہوگا لیکن اللہ اس کو ایسے قدرتی امتحان کے لیے بھیجے گا جہاں وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ خود کو خدا کہے گا، اس کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ وہ بارش برسا سکے گا، زمین سے سبزہ اگا سکے گا اور لوگوں کو جنت اور جہنم کا دھوکہ دے گا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور دوسری آنکھ خراب یا پھلی ہوئی ہوگی۔ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا جو صرف مومن پڑھ سکے گا۔ وہ دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتہ اور باقی دن نارمل۔ وہ ہر جگہ پھرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے اسے وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول۔ جب دجال کا ظلم اپنی انتہا پر ہوگا تب اللہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے دنیا میں اتارے گا۔ وہ شام کے ایک سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ وہ فرشتے ان کے دونوں کندھوں پر ہوں گے، ان کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیڈر کے پیچھے نماز ادا کریں گے، یہ ثابت کریں گے کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ پھر وہ دجال کا تقبل کریں گے اور اسے فلسطین کے مقام باب لد میں قتل کریں گے۔ اس کے عزول کے بعد دنیا میں امن اور انصاف کا دور ہوگا۔ سولی توڑ دی جائے گی، خنجیر سور ہلاک کیا جائے گا اور جزیہ بند ہو جائے گا۔ نمبر 3، یجوج اور مجوج کا ظہور۔ یہ دو قابل انسانی ہوں گے لیکن نہایتی طاقتور اور فساد پیدا کرنے والے۔ حضرت ذوالقرنین نے انہیں ایک بڑی دیوار کے پیچھے بند کیا ہے، لیکن قیامت کے قریب اللہ اس دیوار کو ٹوٹنے دے گا۔ یہ لوگ ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، پانی، زمین، انسان، سب کچھ۔ ان کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ پھر اللہ کی قدرت سے ان لوگوں کو ایک بیماری سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان کی گردن میں خریچ یا کی مکھی جیسا مرض ہوگا، ان کے مردوں کی بدبو سے زمین بھر جائے گی۔ پھر اللہ ایک بارش بھیجے گا جو سب کچھ صاف کرے گی۔ نمبر 4، 3 کشف زمین میں دھسنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 3 جگہ زمین دھس جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ العرب میں۔ یہ زمین تباہیاں اللہ کے عذاب کے روپ میں ہوں گی۔ جو لوگ ظلم اور گمراہی میں ہوں گے انہیں زمین نگل لے گی۔ یہ نشانی وارننگ ہوگی کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ نمبر 5، دھواں، اسموک۔ قرآن میں سورہ دخان میں اس نشانی کا ذکر ہے۔ انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سے دھواں آئے گا، جب سب کچھ ڈھک لے گا۔ یہ دھواں دنیا کو گھیر لے گا۔ مومن لوگوں پر اس کا اثر ہلکی تکلیف کی شکل میں ہوگی، لیکن کافر لوگوں کے لیے یہ عذاب بن جائے گا۔ ان کی آنکھوں، کانوں اور ناک میں جلن محسوس ہوگی۔ نمبر 6، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ نشانی سب سے حیرت انگیز ہوگی۔ جب سورج ایسٹ مشرق کے بجائے ویسٹ مغرب سے نکلے گا تب دنیا کی ہر شخصیت سمجھ جائے گی کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ کوئی بھی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یہ آخری وقت کی تنبیہ ہوگی، لیکن اس وقت کے بعد کوئی بھی سدھر نہیں سکے گا۔ نمبر 7، آگ جو لوگوں کو مشرق کی طرف ہھکائے گی۔ یمن کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی۔ یہ آگ لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے شام، شیریا، فلسطین کی طرف لے جائے گی، جہاں حساب کے لیے سب جمع ہوں گے۔ یہ آگ ان لوگوں کو بھی ہلا دے گی جو دنیا میں بے پرواہ تھے۔ وہ لوگ بھاگ کر مشرق کے میدان کی طرف جائیں گے، لے جایا جائے گا، جہاں سب کا حساب ہوگا۔ آخری نصیحت، یہ سب بڑی نشانی ایک کے بعد ایک تیز رفتار سے ظہور کریں گی۔ ہر ایک نشانی ایک ویک اپ کال ہے کہ وقت کم ہے اور تیاری ضروری ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نماز کی پابندی، ہر وقت توبہ اور استغفار، قرآن کی تلاوت اور عمل، فتنوں سے بچاو کے لیے علم حاصل کرنا، صبر اور شکر میں زندگی گزارنا، دجال کے فتنے سے بچاو کی دعائیں یاد رکھنا۔ دعا: یا اللہ ہمیں قیامت کی ہر فتنے سے بچا لے، دجال کے فتنے، قبر کے عذاب اور آخری امتحان سے حفاظت فرما۔